السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ساس نے ہمیشہ مجھے منحوس اور گھر کے لیے وبال جان قرار دیا تھا، یہاں تک کہ وہ میرے شوہر کو بھی میرے خلاف بھڑکا دیتی تھی۔ ایک رات جب وہ سو رہی تھی، میں نے اتفاقاً اس کے کمرے کا خفیہ دروازہ کھولا جو زمین دوز راستے کی طرف جاتا تھا۔ نیچے اترتے ہی وہاں موجود الماریاں اور ان میں رکھی میرے سسر کی وہ پرانی ڈائری دیکھ کر میری روح کانپ اٹھی، جس میں لکھا تھا کہ میرے شوہر کی پہلی بیوی کی موت میری زندگی ان خوشنما اور پرسکون راستوں پر چل رہی تھی جہاں دکھ اور درد کا کوئی نام و نشان نہیں تھا۔ میرا نام زارا ہے اور میں ایک انتہائی متوسط سادہ طبقے کے گھرانے سے تعلق رکھتی تھی۔ میرے والدین نے میری پرورش انتہائی پیار اور محبت سے کی تھی، اور ان کی زندگی کا واحد مقصد میری خوشیاں تھیں۔ میری زندگی میں طوفان اس وقت آیا جب سلمان میری زندگی میں شامل ہوا۔ سلمان اس شہر کے ایک انتہائی امیر اور باوقار خاندان کا اکیلا چشم و چراغ تھا۔ اس کی شخصیت میں ایک عجیب سا جادو اور کشش تھی جس نے مجھے پہلی ہی نظر میں اپنا اسیر کر لیا تھا۔ ہماری ملاقات ایک خاندانی تقریب میں ہوئی تھی، اور وہیں سلمان نے مجھے دیکھتے ہی پسند کر لیا تھا۔ سلمان مجھ پر جان چھڑکتا تھا اور اس نے میرے والدین کے سامنے میرے رشتے کی درخواست رکھ دی۔ میرے والدین پہلے تو اتنے امیر اور رتبے والے خاندان میں اپنی بیٹی دینے سے گھبرائے، کیونکہ انہیں اس بات کا بخوبی اندازہ تھا کہ امیر اور غریب خاندان کا ملاپ ہمیشہ غریب کے لیے دکھ کا باعث بنتا ہے۔ لیکن سلمان کی محبت اور اس کی میٹھی باتوں نے میرے والدین کو اس رشتے پر راضی کر لیا۔ لیکن اس رشتے میں سب سے بڑی اور خوفناک رکاوٹ سلمان کی ماں زبیدہ بیگم تھیں۔ زبیدہ بیگم اس شہر کی انتہائی مغرور، تکبر سے بھری ہوئی عورت تھیں، جن کے قریب دولت اور رتبہ ہی سب کچھ تھا۔ جب سلمان نے ان کے سامنے میری محبت کا اظہار کیا اور مجھ سے شادی کرنے کی خواہش ظاہر کی، تو زبیدہ بیگم نے آسمان سر پر اٹھا لیا۔ انہوں نے انتہائی حقارت اور غصے سے اس رشتے کو ٹھکرا دیا اور سلمان سے کہا کہ وہ کسی غریب لڑکی کو اس عالیشان حویلی کی بہو نہیں بننے دیں گے۔ ان کی نظر میں میری حیثیت ان کے گھر کے خادموں سے بھی کم تھی۔ زبیدہ بیگم چاہتی تھیں کہ سلمان کی شادی ان کی اپنی کسی امیر بہن کی بیٹی سے ہو، تاکہ خاندان کی دولت خاندان ہی میں رہے۔ لیکن سلمان میری محبت میں اس قدر اندھا اور دیوانہ ہو چکا تھا کہ اس نے اپنی ماں کی ایک نہ سنی اور ان کی مرضی اور خواہش کے بالکل خلاف جا کر مجھ سے شادی کرنے کا اٹل فیصلہ کر لیا۔ سلمان کے اس فیصلے نے زبیدہ بیگم کے دل میں میرے خلاف آگ اور نفرت کا وہ آتش فشاں جگا دیا جس کا لاوا میری ساری زندگی کو جلا کر راکھ کرنے والا تھا۔ ہماری شادی انتہائی سادگی سے ہوئی، کیونکہ زبیدہ بیگم نے اس شادی میں شرکت کرنے سے صاف انکار کر دیا تھا، اور وہ اس رشتے پر خون کے آنسو رو رہی تھی۔ جب میں اپنی رخصتی کے بعد اس خوفناک حد تک بڑی اور عالیشان حویلی میں داخل ہوئی، تو مجھے وہاں کی ہوا میں ایک عجیب سی گھٹن اور نحوست محسوس ہوئی۔ زبیدہ بیگم نے میرے استقبال نرم اور محبت بھرے الفاظ کے بجائے انتہائی زہریلے اور کٹھور الفاظ سے کیا۔ انہوں نے مجھے دیکھتے ہی کہا کہ تم میرے بیٹے کی زندگی میں ایک منحوس سایہ بن کر آئی ہو، اور تمہیں کبھی اس حویلی کی مالکن نہیں بننے دوں گی۔ میں شروع کے دنوں میں زبیدہ بیگم کے ان طعنوں اور ان کی اس سختی کو برداشت کرتی رہی،
کیونکہ مجھے سلمان کی محبت پر مکمل یقین تھا۔ سلمان شروع کے دنوں میں میرے ساتھ انتہائی اچھا اور محبت بھرا رویہ رکھتا تھا۔ وہ ہر وقت مجھے خوش کرنے کی کوشش کرتا اور اپنی ماں کی باتوں کو نظر انداز کرنے کا مشورہ دیتا تھا، لیکن جیسے جیسے وقت گزرتا گیا اس حویلی کی تاریک اور خوفناک دیواروں کا اثر میرے شوہر پر بھی ہونے لگا۔ زبیدہ بیگم ایک انتہائی شاطر اور مکار عورت تھیں، اور انہوں نے ایک انتہائی گہرا اور خوفناک منصوبہ بنایا تھا۔ مجھے اس گھر کے لیے وبال جان اور منحوس قرار دینے کے لیے ہر وقت مواقع تلاش کرتی رہتی۔ حویلی میں اگر کوئی بھی چھوٹی سے چھوٹی چیز ٹوٹ جاتی یا کوئی بھی معمولی سا نقصان ہوتا تو زبیدہ بیگم فوراً اس کا سارا الزام میری نحوست پر ڈال دیتی۔ وہ حویلی کے خادموں کے سامنے مجھے ذلیل کر کے کہتی کہ جب سے یہ منحوس لڑکی اس گھر میں آئی ہے ہمارے گھر کی ساری برکت اور ساری دولت تباہ ہو گئی ہے۔ وہ مسلسل دن رات سلمان کے کان میرے خلاف بھڑکاتی رہتی اور اسے یہ باور کراتی کہ میری وجہ سے اس کے کاروبار میں نقصان ہو رہا ہے اور میں ان کے خاندان کے لیے ایک انتہائی بھیانک اور بدقسمت عورت ہوں۔ سلمان جو شروع میں میری ڈھال بن کر کھڑا ہوتا تھا، آہستہ آہستہ وہ بھی اپنی ماں کے ان زہریلی اور جادوگرانہ باتوں کے اثر میں آنے لگا۔ میں نے سلمان کے رویے میں عجیب سی تبدیلیاں محسوس کرنا شروع کر دیں۔ وہ سلمان جو میری ایک مسکراہٹ پر جان چھڑکتا تھا، اب وہ راتوں کو دیر سے گھر آتا اور مجھ سے کھنچا کھنچا رہنے لگا۔ اس کی آنکھوں میں میرے لیے جو بے پناہ محبت تھی وہ آہستہ آہستہ ایک عجیب سی بے رخی اور نفرت میں تبدیل ہونے لگی۔ جب میں اس سے اس بے رخی کی وجہ پوچھتی تو وہ انتہائی غصے سے مجھ پر چلا پڑتا اور کہتا کہ اس کی ماں ٹھیک کہتی ہے کہ جب سے میں اس کی زندگی میں آئی ہوں اس کا ہر سکون تباہ ہو گیا ہے۔ سلمان کے ان الفاظ نے میری روح کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا تھا۔ میں اس خوفناک حویلی میں بالکل اکیلی اور بے سہارا ہو کر رہ گئی تھی، جہاں میرا اپنا شوہر بھی میرا دشمن بنتا جا رہا تھا اور میری ساس میرے وجود کو اس دنیا سے مٹانے کے خواب دیکھ رہی تھی۔ میں راتوں کو جاگ جاگ کر اس حویلی کی تاریک اور خاموش دیواروں کو دیکھتی رہتی اور اپنے نصیب کو کوستی رہتی کہ میں نے کس عذاب میں خود کو پھنسا لیا ہے۔ اس حویلی میں ایک عجیب سی اور انتہائی خوفناک ویرانی تھی جو مجھے ہر وقت ڈرائے رکھتی تھی۔ حویلی کا ایک حصہ جو زبیدہ بیگم کے کمرے کی طرف جاتا تھا، وہاں جانے کی کسی خادم کو بھی اجازت نہیں تھی، اور وہاں ہر وقت ایک موت جیسی خاموشی چھائی رہتی تھی۔ میری ساس مجھے اس حصے کی طرف جانے سے سختی سے منع کرتی تھیں اور کہتی تھیں کہ وہاں میرے سسر کی نشانیاں ہیں اور وہ نہیں چاہتی کہ میری جیسی منحوس عورت کی نظر ان چیزوں پر پڑے۔ لیکن انسان کی فطرت میں تجسس ایک ایسی بیماری ہے جو اسے موت کے منہ تک لے جاتی ہے۔ میری زندگی انہی تانوں، اس بے رخی اور اس زہریلی گھٹن میں پہاڑ جیسے بوجھ کی طرح کٹ رہی تھی۔ سلمان اب اکثر مجھ سے الگ کمرے میں سوتا تھا اور مجھ سے بات کرنا بھی گوارا نہیں کرتا تھا۔ زبیدہ بیگم کی کامیابی مکمل ہو چکی تھی۔ انہوں نے میرے شوہر کو میرے خلاف پوری طرح بھڑکا دیا تھا اور مجھے اس گھر میں ایک کیڑے مکوڑے جیسی حیثیت دے دی تھی۔ لیکن پھر ایک ایسی بھیانک اور دل دہلا دینے والی رات آئی جس نے میری پوری زندگی کے تصورات، میری پوری زندگی کے خیالات کو، میری سچائی کو اور میری اس جھوٹی محبت کو ہمیشہ کے لیے پگھلا کر رکھ دیا، اور میرے سامنے ایک ایسا خوفناک راز لا کر کھڑا کر دیا جس کی تباہی کا اندازہ میں اپنے خواب میں بھی نہیں کر سکتی تھی۔
یہ سردیوں کی ایک انتہائی ٹھنڈی تاریخ اور بارش سے بھیگی ہوئی رات تھی۔ آسمان پر کالے بادل چھائے ہوئے تھے اور ہوا اس قدر تیز تھی کہ حویلی کی پرانی کھڑکیاں اور دروازے بھیانک آوازیں پیدا کر رہے تھے۔ سلمان پچھلے 2 دن سے کسی کاروباری سلسلے میں شہر سے باہر گیا ہوا تھا اور حویلی میں صرف زبیدہ بیگم اور باہر حجروں میں سوئے ہوئے چند خادم تھے۔ زبیدہ بیگم کی طبیعت اس رات کچھ ٹھیک نہیں تھی اور انہوں نے نیند کی دوا کھا کر جلدی سونے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ رات کے پچھلے پہر جب بارش کا زور تھوڑا کم ہوا تو میری آنکھ اچانک کھل گئی۔ مجھے شدید پیاس محسوس ہو رہی تھی اور میرے کمرے میں موجود پانی کا برتن بالکل خالی تھا۔ میں بستر سے اٹھی اور پانی کی تلاش میں اپنے کمرے سے باہر نکلی۔ حویلی میں اس قدر گھپ اندھیرا تھا کہ ہاتھ کو ہاتھ سجھائی نہیں دے رہا تھا۔ میں آہستہ آہستہ دیواروں کا سہارا لیتی ہوئی اس لمبی اور خوفناک راہداری میں چلنے لگی جو زبیدہ بیگم کے کمرے کے بالکل قریب سے ہو کر گزرتی تھی۔ جب میں ان کے کمرے کے سامنے سے گزر رہی تھی تو میری نظر اچانک ان کے کمرے کے بھاری اور لکڑی کے دروازے پر پڑی جو ہمیشہ اندر سے زنجیر لگا کر بند رکھا جاتا تھا، لیکن آج وہ دروازہ تھوڑا سا کھلا ہوا تھا اور اندر سے انتہائی مدھم سی روشنی کی ایک پتلی لکیر باہر راہداری میں آ رہی تھی۔ میرا دل زور زور سے دھڑکنے لگا اور میرے قدم وہیں رک گئے۔ میں نے سوچا کہ شاید زبیدہ بیگم کی طبیعت خراب ہو گئی ہے اور انہیں میری ضرورت ہے۔ اسی ہمدردی اور فرض کے احساس کے تحت میں نے اپنے کامتے ہوئے ہاتھ سے اس دروازے کو تھوڑا سا مزید دھکیلا اور اندر جھانک کر دیکھا۔ کمرے کے اندر کا منظر دیکھ کر میری حیرت کی کوئی انتہا نہ رہی۔ زبیدہ بیگم اپنے عالی شان اور نرم بستر پر انتہائی گہری نیند سو رہی تھی اور ان کے خراٹوں کی آواز اس خاموش ماحول میں صاف سنائی دے رہی تھی۔ لیکن جس چیز نے میرے ہوش اڑا دیے اور میرے قدموں تلے سے زمین نکال دی وہ زبیدہ بیگم نہیں بلکہ ان کے بستر کے بالکل سامنے والی بڑی دیوار کا وہ حصہ تھا جہاں ایک بہت بڑا اور قیمتی قالین لٹکا ہوا رہتا تھا۔ آج وہ قالین اپنی جگہ سے ہٹا ہوا تھا اور اس کے پیچھے کچی دیوار میں ایک انتہائی پرانا بھاری اور لوہے کا خفیہ دروازہ کھلا ہوا تھا جو سیدھا زمین کے اندر کسی گہرے تہخانے کی طرف جا رہا تھا، اور اس خفیہ دروازے سے ہی وہ ہلکی سی روشنی باہر آ رہی تھی جو میں نے راہداری سے دیکھی تھی۔ میرا جسم برف کی طرح ٹھنڈا پڑ گیا اور میری روح کانپنے لگی۔ اس عالی شان اور چمکدار حویلی کے اندر زبیدہ بیگم کے اس مخصوص اور ہر وقت بند رہنے والے کمرے میں یہ زمین دوست تہخانہ کہاں سے آ گیا اور اس کے اندر کیا چیز چھپی ہوئی ہے جو سالوں سے دنیا کی نظروں سے پوشیدہ ہے۔ میرا تجسس اور میری حیرت اس قدر بڑھ چکی تھی کہ میرے دماغ نے کسی بھی قسم کے خطرے کو سوچنے سے انکار کر دیا۔ میں نے آہستہ سے کمرے کے اندر قدم رکھا اور اپنی سانسیں روکے ہوئے زبیدہ بیگم کے بستر کے قریب سے گزرتے ہوئے اس خفیہ لوہے کے دروازے تک پہنچ گئے۔ نیچے جانے والی سیڑھیاں انتہائی تنگ، پرانی اور نمی سے بھری ہوئی تھیں جن پر بے حد دھول جمی ہوئی تھی، جیسے وہاں سالوں سے کوئی صفائی نہ ہوئی ہو۔ سیڑھیوں کے کنارے پر پرانی طرح کے پیلے چراغ لگے ہوئے تھے جن کی روشنی بہت کمزور اور مدھم تھی۔ میں نے اپنا ہاتھ وہاں بنی ہوئی پرانی لکڑی کی ریکنگ پر رکھا اور کانپتے ہوئے قدموں کے ساتھ اس زمین دوست تہخانے میں اترنا شروع کر دیا۔ جیسے جیسے میں نیچے جا رہی تھی وہاں کی ہوا میں ایک عجیب سی بدبو اور سڑان پیدا ہوتی جا رہی تھی
جیسے کسی جانور کا خون چھڑ رہا ہو یا کوئی پرانی ادویات پڑی ہوں۔ یہ بو اتنی تیز تھی کہ میرا دل خراب ہونے لگا اور مجھے متلی محسوس ہونے لگی، لیکن میں واپس مڑنے کا فیصلہ نہیں کر سکتی تھی، کیونکہ مجھے اس منحوس عورت اور اس خوفناک حویلی کا وہ سچ جاننا تھا جس نے میری معصوم زندگی کو جہنم بنا دیا تھا۔ تقریباً 20 سیڑھیاں نیچے اترنے کے بعد میں ایک انتہائی بڑے اور برف کی طرح ٹھنڈے کمرے میں داخل ہوئی۔ اس کمرے کی حالت دیکھ کر میری آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ وہاں ہر طرف عجیب و غریب قسم کا کباڑ اور پرانی اشیاء بکھری پڑی تھیں۔ کمرے کے ایک کونے میں ایک بہت بڑی اور زنگ آلود لوہے کی الماری رکھی ہوئی تھی، جس کے دروازے آدھے کھلے ہوئے تھے اور ان میں سے عجیب سی پرانی دستاویزات اور کاغذ باہر جھول رہے تھے۔ میں آہستہ آہستہ اس الماری کی طرف بڑھی اور جب میں نے ان دستاویزات کو کھول کر دیکھا تو وہ کسی معمولی معالج کے کاغذات نہیں تھے، بلکہ ان پر ایسی خطرناک نفسیاتی اور ذہنی بیماریوں کے نام لکھے تھے جنہیں پڑھ کر ہی انسان پر دہشت طاری ہو جائے۔ ان کاغذات کے اندر عجیب سے طبی معائنے کے پرچے تھے جن پر لال رنگ کی سیاہی سے کچھ نشان بنے ہوئے تھے، اور ہر پرچے کے آخر میں کسی انتہائی خطرناک بیماری کا حوالہ دیا گیا تھا۔ میں ابھی ان کاغذات کے صدمے اور حیرت سے باہر نہیں آئی تھی کہ میری نظر الماری کے نچلے حصے میں رکھے ہوئے ایک پرانے اور دھول سے اٹے ہوئے لکڑی کے صندوق پر پڑی، جس پر کوئی تالا نہیں لگا تھا۔ میں نے اپنے لرزتے ہوئے کانپتے ہوئے ہاتھوں سے اس صندوق کا ڈھکن اٹھایا تو اندر کا بھیانک منظر دیکھ کر میرے منہ سے ایک ہلکی سی چیخ نکلنے ہی لگی تھی، جسے میں نے بہت احتیاط سے ہاتھ سے فوراً دبا لیا۔ اس صندوق کے اندر بہت سے پرانی عورت کے کپڑے رکھے تھے جو بالکل پھٹے ہوئے تھے، اور ان کپڑوں پر جگہ جگہ سوکھ کر کالے پڑ جانے والے خون کے انتہائی بڑے بڑے دھبے تھے۔ وہ خون اتنا زیادہ تھا کہ کسی بھی انسان کو اندازہ ہو سکتا تھا کہ ان کپڑوں کو پہننے والے انسان کے ساتھ کسی درندے نے کتنا خوفناک اور وحشیانہ سلوک کیا ہوگا۔ میری آنکھوں سے بے اختیار آنسو بہنے لگے اور میری ساری طاقت مجھ سے چھننے لگی۔ میں سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ اس تہخانے میں یہ خون آلود کپڑے کس معصوم عورت کے ہیں، اور میری ساس انہیں اتنے سالوں سے یہاں کیوں چھپا کر بیٹھی ہے۔ میری سانسیں اکھڑ رہی تھیں اور مجھے لگ رہا تھا کہ میرا دل ابھی اس خوف سے پھٹ جائے گا۔ میں اس صندوق کو بند کرنے ہی لگی تھی کہ اچانک میری نظر اس خون سے بھرے ہوئے لباس کے بالکل نیچے دبی ہوئی ایک انتہائی پرانی تاریخ اور موٹی سی چمڑے کے غلاف والی ڈائری پر پڑی، جس پر مٹی اور جلے ہوئے کاغذ کی راکھ جمی ہوئی تھی۔ میں نے کانپتے ہاتھوں سے اس ڈائری کو نکال کر باہر کیا۔ اس کے پہلے صفحے پر جو نام لکھا ہوا تھا اسے پڑھ کر میری روح پر ایک اور قیامت ٹوٹ پڑی، کیونکہ وہ نام میرے مرحوم سسر کا تھا۔ ڈائری کے کاغذ زرد اور پرانے پڑ چکے تھے اور ان پر لکھی ہوئی لکھائی بہت سی جگہوں پر آنسوؤں یا پانی سے پھیل چکی تھی۔ میرا وجود اس ٹھنڈے اور خون کے بو سے بھرے تہخانے میں ایک زندہ لاش کی طرح کانپ رہا تھا، اور میرے ہاتھ اس قدر لرز رہے تھے کہ وہ ڈائری میرے ہاتھوں سے پھسل رہی تھی۔ میری آنکھوں کے سامنے وہ تمام سچائیاں جھلملانے لگی تھیں جن سے میں اب تک بے خبر تھی۔ میرا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا، اور میں اس بات سے مکمل طور پر انجان تھی کہ اس پرانی اور بوسیدہ ڈائری کے ان درج صفحات کے اندر میرے معصوم اور فرشتہ صرف شوہر سلمان کی اور اس کی ماں زبیدہ بیگم کی ایک ایسی ہولناک تاریخ
اور خون سے لت پت کہانی چھپی ہوئی ہے جو میری امیدوں، میرے پیار اور میری بچی کھچی زندگی کو شیشے کی طرح چکنا چور کرنے کے لیے تیار پڑی تھی۔ اس خستہ حال ڈائری کے کاغذوں پر لکھی ہوئی تحریر میرے ان مرحوم سسر کی تھی جو میرے اس عالیشان حویلی میں قدم رکھنے اور میری سلمان سے شادی ہونے سے کچھ عرصہ قبل ہی ایک طویل اور پر اسرار بیماری کے بعد اس دنیا سے رخصت ہو گئے تھے۔ ڈائری کے اوراق پر جا بجا گرے ہوئے سوکھے آنسوؤں کے نشانات اس بات کی گواہی دے رہے تھے کہ لکھنے والے نے یہ تحریر کس قدر شدید کرب، تکلیف اور خون کے آنسو رو کر لکھی ہوگی۔ میرا سارا وجود اس برف جیسے ٹھنڈے اور موت جیسی خاموشی والے تہہ خانے میں ایک سوکھے پتے کی طرح کانپ رہا تھا، اور میری آنکھیں ان الفاظ کو پڑھنے لگیں جنہوں نے اگلے ہی لمحے میری ساری دنیا، میرے سارے خوابوں اور میری اس جھوٹی محبت کے محل کو جڑ سے اکھاڑ کر ایک بھیانک اور ہولناک حقیقت کے اندھے کنویں میں دھکیل دینا تھا۔ میرے سسر نے ڈائری کے پہلے صفحے پر انتہائی لرزتی ہوئی لکھائی میں لکھا تھا کہ میں اپنی زندگی کی آخری سانسیں گن رہا ہوں، اور میرا ضمیر اس قدر بوجھل اور گناہوں کی دلدل میں دھنس چکا ہے کہ مجھے موت بھی نہیں آ رہی۔ میں نے اور میری بیوی زبیدہ نے اپنے اکلوتے بیٹے کی محبت میں اندھے ہو کر جو ظلم کیا ہے اس کا کفارہ میں اس دنیا میں تو ادا نہیں کر سکتا، لیکن میں یہ تمام سچائی اس ڈائری کے صفحات پر اس لیے محفوظ کر کے جا رہا ہوں تاکہ کل کو جب میں اس دنیا میں نہ رہوں اور اگر کبھی کسی انسان کے ہاتھ یہ تحریر لگ جائے تو اسے معلوم ہو سکے کہ اس عالی شان حویلی کی پرتعیش اور انتہائی اونچی دیواروں کے پیچھے کس قدر خوفناک درندگی اور کتنا بڑا خونی راز دفن ہے۔ میں نے روتے ہوئے جلدی صفحات آگے پلٹے تو میرے سسر نے سلمان کے بچپن اور اس کی جوانی کے بارے میں لکھا تھا۔ انہوں نے لکھا تھا کہ سلمان ہمارا اکلوتا بیٹا تھا اور ہم نے اسے دنیا کی ہر خوشی دی تھی، لیکن جیسے جیسے وہ بڑا ہو رہا تھا ہم نے اس کی عادات اور اس کے رویے میں ایک انتہائی خوفناک اور غیر معمولی تبدیلی محسوس کرنا شروع کر دی۔ وہ کبھی کبھی مکمل طور پر ایک اجنبی انسان بن جاتا تھا، اس کی آنکھیں سرخ ہو جاتیں اور اس کے اندر ایک ایسا ظالم اور خونخوار درندہ پیدا ہو جاتا تھا جسے خون دیکھنے اور چیزوں کو تباہ کرنے میں لذت ملتی تھی۔ ہم اسے دنیا کے بڑے بڑے ڈاکٹروں اور حکیموں کے پاس لے کر گئے جنہوں نے کئی سالوں کے طویل علاج اور معائنے کے بعد ہمیں یہ دل دہلا دینے والی حقیقت بتائی کہ ہمارے بیٹے سلمان کو دوہری شخصیت کی ایک انتہائی خطرناک اور جان لیوا ذہنی بیماری لاحق ہے، جس میں انسان کا دماغ دو مختلف حصوں میں بٹ جاتا ہے۔ ایک حصہ انتہائی معصوم، محبت کرنے والا اور شریف انسان کا ہوتا ہے جو سب کا خیال رکھتا ہے، لیکن دوسرا حصہ ایک ایسے نفسیاتی اور بے رحم قاتل کا ہوتا ہے جسے اپنے کیے گئے کسی بھی ظلم پر کوئی پچھتاوا نہیں تھا۔ اور سب سے بھیانک بات یہ تھی کہ جب سلمان اس درندے کے روپ سے واپس اپنی اصلی حالت میں آتا تو اسے ذرہ برابر بھی یاد نہیں رہتا تھا کہ اس نے پچھلے چند گھنٹوں میں کیا ظلم کیا ہے۔ وہ مکمل طور پر اپنی درندگی کو بھول جاتا تھا۔ ڈاکٹروں نے ہمیں سختی سے منع کیا تھا کہ ہم کبھی سلمان کی شادی نہ کریں، کیونکہ اس کا وہ دوسرا روپ کسی بھی وقت بیدار ہو کر اس کی جیون ساتھی کے لیے موت کا پیغام بن سکتا ہے۔ لیکن میری بیوی زبیدہ اپنے بیٹے کی محبت میں اس قدر اندھی ہو چکی تھی اور خود غرض ہو چکی تھی کہ اس نے ان تمام ڈاکٹرز کی باتوں کو یکسر مسترد کر دیا اور اپنی خاندانی انا
اور ضد کی خاطر سلمان کی شادی ہمارے ہی خاندان کی ایک انتہائی معصوم اور غریب لڑکی سے کر دی، جس کا نام عائشہ تھا۔ عائشہ بالکل ایک پھول جیسی بچی تھی۔ جس نے اس حویلی میں قدم رکھا تو اس کے چہرے پر ہزاروں خواب سجے ہوئے تھے۔ شروع کا 1 سال انتہائی سکون اور محبت سے گزرا، اور سلمان کا وہ بھیانک روح جیسے گہری کہیں نیند سو گیا تھا۔ ہمیں لگا کہ شاید شادی کی خوشی اور محبت نے اس بیماری کو ہمیشہ کے لیے ختم کر دیا ہے، لیکن یہ ہماری زندگی کی سب سے بڑی اور سب سے خونی بھول تھی، جس کا خمیازہ اس معصوم لڑکی کو اپنی جان دے کر بھگتنا پڑا۔ میرے سسر کی تحریر یہاں آ کر مزید بے ربط اور لرزتی ہوئی محسوس ہونے لگی، اور صفحے پر گرے ہوئے آنسوؤں کے نشانات مزید گہرے ہو گئے۔ انہوں نے لکھا تھا کہ وہ سردیوں کی ایک انتہائی تاریک اور طوفانی رات تھی، بالکل ویسی ہی رات جیسی آج ہے، جب ہم سب اپنے کمروں میں سو رہے تھے کہ اچانک عائشہ کی دلخراش اور خوفناک چیخوں نے پوری حویلی کو ہلا کر رکھ دیا۔ میں اور زبیدہ بدحواسی کے عالم میں دوڑتے ہوئے سلمان خان کے کمرے کی طرف بھاگے، اور جب ہم نے دروازہ توڑ کر اندر کا منظر دیکھا تو ہمارے پیروں تلے سے زمین اور رگوں سے خون مکمل طور پر خشک ہو گیا۔ کمرے کی دیواروں اور فرش پر ہر طرف خون ہی خون بکھرا ہوا تھا، اور سلمان، جس کی آنکھیں اس وقت درندگی سے چمک رہی تھیں اور جس کا چہرہ ایک بھیانک شیطان کا روپ دھار چکا تھا، وہ عائشہ کے خون میں لت پت جسم کے پاس کھڑا پاگلوں اور وحشیوں کی طرح قہقہے لگا رہا تھا۔ اس نے بیماری کے اسی دورے اور اسی پاگل پن میں اپنی اس معصوم پہلی بیوی کو انتہائی بے دردی اور ظلم سے موت کے گھاٹ اتار دیا تھا۔ وہ منظر اتنا بھیانک تھا کہ میں وہیں دل کا دورہ پڑنے سے زمین پر گر گیا، لیکن میری بیوی زبیدہ کا دل پتھر کا بن چکا تھا۔ اس نے اس قاتل بیٹے کو قانون کے حوالے کرنے کی بجائے اس کی پردہ پوشی کرنے کا فیصلہ کیا۔ زبیدہ نے مجھے میری بیماری کی حالت میں وہیں زمین پر پڑا رہنے دیا، اور خود آگے بڑھ کر سلمان کے وہ تمام خون آلود کپڑے جن پر اس معصوم لڑکی کا خون لگا تھا اتارے اور اس کمرے کو صاف کیا۔ اس نے اس رات قانون کے رکھوالوں کو بھاری رشوت دے کر اور اپنے اثر و رسوخ کا استعمال کر کے اس قتل کو ایک حادثہ بنا کر پیش کیا، اور دنیا والوں کو یہ جھوٹی کہانی سنائی کہ عائشہ رات کے وقت اندھیرے میں سیڑھیوں سے پھسل کر گر گئی تھی، اور اس کے سر پر گہری چوٹ آنے سے اس کی موت واقع ہو گئی تھی۔ دنیا والوں نے اس بات پر یقین کر لیا، اور عائشہ کا خون ہمیشہ کے لیے اس حویلی کے اندھیروں میں دفن ہو گیا، اور وہ خون آلود کپڑے زبیدہ نے اسی تہخانے کے اس صندوق میں چھپا دیے۔ ڈائری کے اگلے صفحات پر میرے سسر نے اپنے انجام اور اپنے شدید ترین پچھتاوے کے بارے میں لکھا تھا۔ انہوں نے لکھا تھا کہ اس رات کے بعد سے میری نیندیں اور میرا سکون ہمیشہ کے لیے مجھ سے چھن گیا۔ مجھے ہر رات اس معصوم لڑکی کی چیخیں سنائی دیتی تھیں، اور میں اسی احساس جرم میں گھل گھل کر موت کے منہ تک پہنچ گیا ہوں۔ میری آخری سانسیں قریب ہیں، اور مجھے معلوم ہے کہ میرے مرنے کے بعد سلمان کا علاج کرنے والا کوئی نہیں ہوگا، اور زبیدہ ہمیشہ اس کی درندگی کو اسی طرح چھپاتی رہے گی۔ میں یہ جانتا ہوں کہ سلمان کی وہ بیماری ابھی ختم نہیں ہوئی، اور وہ کسی بھی وقت دوبارہ بیدار ہو سکتی ہے۔ اس لیے میں اس بیاض کی آخری صفحے پر اپنی بیوی زبیدہ کے لیے ایک انتہائی سخت اور آخری وصیت لکھ کر جا رہا ہوں، جو میں نے اس سے زبانی بھی کی ہے۔ میں نے زبیدہ سے کہا ہے کہ میرے مرنے کے بعد اگر سلمان کی زندگی میں کوئی اور لڑکی آئی
یا اس نے کسی دوسری لڑکی سے شادی کرنے کی کوشش کی تو تم ہر صورت میں اس لڑکی کو اس گھر سے نکالنے کی کوشش کرو گے۔ تم اس نئی لڑکی کی نظر میں چاہے کتنی ہی بری، کتنی ہی ظالم اور کتنی ہی جابر ساس کیوں نہ بن جاؤ، لیکن تم اس کے دل میں سلمان کے لیے اور اس گھر کے لیے اتنی نفرت پیدا کر دینا کہ وہ خود طلاق مانگ کر اس حویلی سے چلی جائے۔ میں نہیں چاہتا کہ میرے بیٹے کے ہاتھوں کسی اور معصوم لڑکی کا خون ہو اور ہمارے خاندانی گواہوں میں مزید اضافہ ہو۔ زبیدہ کو ہر حال میں اس نئی لڑکی کو اس درندے سے بچانا ہوگا، چاہے اس کے لیے اسے اس لڑکی کی نظروں میں ایک ظالم اور ڈائن ساس ہی کیوں نہ بننا پڑے۔ میں یہ الفاظ پڑھتے ہوئے زار و قطار رو رہی تھی اور میری آنکھوں سے گرنے والے آنسو اس پرانی ڈائری کے کاغذوں کو مزید بھگو رہے تھے۔ میرے دماغ کے تمام بند دروازے ایک ایک کر کے کھل رہے تھے اور وہ ساری سچائی جو پچھلے اتنے مہینوں سے میری آنکھوں کے سامنے ایک دھندلی تصویر کی طرح موجود تھی، اب وہ شیشے کی طرح صاف ہو چکی تھی۔ وہ زبیدہ بیگم جسے میں دنیا کی سب سے ظالم، سب سے مغرور اور سب سے بری عورت سمجھتی تھی، جس نے مجھے پہلے دن سے منحوس قرار دیا تھا، جس نے میری ہر خوشی کو برباد کیا تھا اور جس نے میرے شوہر کے دل میں میرے خلاف زہر بھر دیا تھا، وہ زبیدہ بیگم دراصل میری دشمن نہیں بلکہ میری سب سے بڑی محافظ اور میری جان بچانے والی فرشتہ تھی۔ وہ میرے سسر کی اس آخری وصیت پر عمل کر رہی تھی اور وہ یہ سب کچھ اس لیے کر رہی تھی تاکہ میں اس حویلی اور اس کے بیٹے سلمان سے نفرت کرنے لگوں اور طلاق لے کر اپنے والدین کے گھر واپس چلی جاؤں۔ وہ مجھ پر ظلم اس لیے نہیں کر رہی تھی کہ وہ مجھ سے نفرت کرتی تھی، بلکہ وہ مجھے اس بھیانک اور خوفناک انجام سے بچانا چاہتی تھی جو اس کی پہلی بہو عائشہ کا ہوا تھا۔ وہ میری نظر میں ایک ظالم عورت اس لیے بنی تاکہ وہ مجھے اس درندے سے دور رکھ سکے جس سے میں اپنا مسیحا اور اپنا سچا عاشق سمجھتی تھی۔ سلمان کی وہ بے رخی، اس کا مجھ سے الگ کمرے میں سونا اور مجھ سے بات نہ کرنا، یہ سب زبیدہ بیگم کی سازش نہیں بلکہ سلمان کی اسی خوفناک بیماری کی ابتدائی علامات تھیں جو اب دوبارہ بیدار ہو رہی تھیں، اور زبیدہ بیگم مجھے اس سے دور رکھنے کے لیے اس کے کان بھرتی تھیں تاکہ وہ میرے قریب نہ آ سکے اور اس کے اندر کا وہ قاتل مجھے نقصان نہ پہنچا سکے۔ میں نے کتنی بڑی غلطی کی تھی اور کتنے بڑے دھوکے میں جی رہی تھی۔ میں جس شخص کو اپنا معافی سمجھ کر اس کی محبت پر غرور کرتی تھی، وہ دراصل میری موت کا پروانہ تھا، اور جس عورت کو میں رات دن بد دعائیں دیتی تھی، وہ اپنے سگے بیٹے کی محبت کو ٹھکرا کر ایک غیر لڑکی کی جان بچانے کے لیے ہر روز خود کو برا ثابت کر رہی تھی۔ میرے دل میں زبیدہ بیگم کے لیے جو نفرت کا پہاڑ تھا، وہ ایک ہی لمحے میں ریت کے ذروں کی طرح بکھر گیا اور اس کی جگہ ایک انتہائی گہرے احترام اور شرمندگی نے لے لی۔ میں وہیں اس ٹھنڈے فرش پر گھٹنوں کے بل گر کر رونے لگی اور مجھے اپنے آپ پر اس قدر غصہ آ رہا تھا کہ میں نے اتنے عرصے تک اس حقیقت کو کیوں نہیں سمجھا۔ میں ابھی انہی سوچوں اور اس شدید صدمے کے عالم میں زمین پر بیٹھی زار و قطار رو رہی تھی کہ اچانک اس تاریک اور خاموش تہخانے کی سیڑھیوں پر کسی کے انتہائی بھاری اور آہنی قدموں کی چاپ سنائی دی۔ وہ چاپ اتنی خوفناک اور اتنی واضح تھی کہ میرے جسم کا سارا خون ایک ہی لمحے میں برف کی طرح جم گیا۔ میری سانسیں میرے حلق میں بری طرح اٹک گئیں اور میں نے دہشت سے
اپنی آنکھیں اوپر سیڑھیوں کی طرف اٹھائیں۔ وہاں سیڑھیوں کے بالکل اوپری سرے پر اندھیرے میں ایک بہت بڑا اور ہیبت ناک سایہ کھڑا تھا۔ روشنی کے اس مدھم اور پیلے بلب کی شعائیں جب اس سائے کے چہرے پر پڑیں تو میری روح میرے جسم سے پرواز کرتی ہوئی محسوس ہوئی۔ وہ کوئی اور نہیں بلکہ میرا شوہر سلمان تھا، جو مجھے یہ کہہ کر گیا تھا کہ وہ 2 دن کے لیے شہر سے باہر جا رہا ہے۔ وہ شہر سے باہر نہیں گیا تھا، بلکہ وہ اسی حویلی کے کسی اندھیرے کونے میں چھپا ہوا تھا، اور آج اس کی بیماری کا وہ دورہ اپنی پوری شدت کے ساتھ اس پر حاوی ہو چکا تھا۔ اس کا چہرہ مکمل طور پر بدل چکا تھا۔ اس کی آنکھیں خون کی طرح سرخ تھیں اور اس کے ماتھے کی رگیں اس قدر پھولی ہوئی تھیں جیسے ابھی پھٹ جائیں گی۔ اس کے ہونٹوں پر ایک انتہائی شیطانی وحشیانہ اور درندوں جیسی مسکراہٹ پھیلی ہوئی تھی، اور اس کے دائیں ہاتھ میں لوہے کا ایک بہت بھاری اور زنگ آلود پائپ تھا جسے وہ زمین پر رگڑتا ہوا انتہائی خوفناک آوازیں پیدا کر رہا تھا۔ وہ سلمان نہیں تھا، وہ ایک ایسا بے رحم اور نفسیاتی قاتل تھا جس کے اندر سے انسانیت مکمل طور پر ختم ہو چکی تھی۔ اس نے مجھے تہہ خانے کے فرش پر بیٹھے اور اپنے رازوں کی اس ڈائری کو ہاتھ میں پکڑے دیکھا تو اس کے اس شیطانی قہقہے نے پورے تہہ خانے کی دیواروں کو ہلا دیا۔ اس کی آواز بالکل بدل چکی تھی اور وہ انتہائی کھردری اور بھاری آواز میں بولا، تو تم نے آخر کار میری وہ ساری حقیقت جان ہی لی جو میری اس بوڑھی اور پاگل ماں نے اتنے سالوں سے چھپا کر رکھی تھی۔ میری ماں سمجھتی تھی کہ وہ مجھے تم سے دور کر کے تمہاری جان بچا لے گی، لیکن اسے یہ نہیں معلوم تھا کہ جو شکار میرے پنجوں میں آ جائے جو شکار میرے پنجوں میں آ جائے وہ زندہ بچ کر واپس نہیں جاتا۔ تم بہت خوبصورت ہو زارا، بالکل میری پہلی بیوی عائشہ کی طرح، اور آج تمہارا خون بھی اسی دیواروں پر سجے گا جہاں اس کا خون بکھرا تھا۔ سلمان اپنی اس جنونی اور پاگل پن کی کیفیت میں بدمست ہاتھی کی طرح دھیرے دھیرے سیڑھیاں اتر کر میری طرف بڑھ رہا تھا اور لوہے کے پائپ کو دیواروں سے ٹکرا کر ایک ایسا خوفناک شور پیدا کر رہا تھا جس نے میرے اعصاب کو مکمل طور پر مفلوج کر دیا تھا۔ میرے اندر بھاگنے یا چیخنے کی کوئی طاقت نہیں بچی تھی۔ میں پیچھے کھسکتی ہوئی اس بڑی الماری کے ساتھ جا لگی اور میرے ہاتھ میں وہ ڈائری سختی سے جکڑی ہوئی تھی۔ میں نے روتے ہوئے اور گڑ گڑاتے ہوئے ہاتھ جوڑ کر کہا کہ سلمان، خدا را مجھے چھوڑ دو، میں نے تمہارا کیا بگاڑا ہے؟ تم ایک اچھے انسان ہو اور اپنے اندر کے اس شیطان کو خود پر قابو مت پانے دو۔ لیکن میری ان باتوں کا اس خونخوار درندے پر ذرہ برابر بھی اثر نہیں ہو رہا تھا۔ وہ بس مسلسل ہنس رہا تھا اور اس کی ہنسی میں موت کی گونج تھی۔ وہ میرے بالکل قریب آ چکا تھا اور اس نے اپنا وہ بھاری لوہے کا پائپ پوری طاقت سے ہوا میں بلند کیا تاکہ وہ اسے سیدھا میرے سر پر دے مارے۔ میں نے دہشت سے اپنی آنکھیں بند کر لیں اور اپنی موت کے اس بھیانک لمحے کا انتظار کرنے لگی۔ لیکن پھر اچانک تہہ خانے کی ان خاموش سیڑھیوں پر ایک اور آواز ابھری اور کوئی بجلی کسی تیزی کے ساتھ دوڑتا ہوا نیچے آیا۔ اس سے پہلے کہ سلمان کا وہ جان لیوا اور بھاری بار میرے سر پر لگتا ایک کمزور سا لیکن انتہائی مضبوط ارادے والا وجود میرے اور سلمان کے درمیان ایک ڈھال بن کر آ گیا۔ وہ زبیدہ بیگم تھی، میری ساس، وہ عورت جس نے میری جان بچانے کے لیے دن رات خود کو میری نظروں میں برا ثابت کیا تھا۔ وہ اس آہٹ اور شور سے جاگ چکی تھی، اور جب انہوں نے اپنا خفیہ دروازہ کھلا دیکھا تو وہ سب کو سمجھ کر ننگے پاؤں اس تہہ خانے کی طرف دوڑی چلی آئی تھی۔ سلمان کے ہاتھ سے نکلنے والا وہ پوری طاقت اور وحشت سے بھرا ہوا لوہے کے پائپ کا بار
سر کی بجائے زبیدہ بیگم کے کمزور کندھے اور سر کے پچھلے حصے پر اتنے زور سے لگا کہ ہڈیوں کے ٹوٹنے کی انتہائی خوفناک اور دل دہلا دینے والی آواز پورے تہخانے میں گونج اٹھی۔ زبیدہ بیگم ایک انتہائی دردناک اور دل خراش چیخ مار کر میرے اوپر ہی زمین پر گر پڑیں اور ان کے سر سے نکلنے والا گرم اور سرخ خون تیزی سے بہہ کر میرے کپڑوں کو بھگونے لگا۔ میں صدمے اور دہشت کے اس عالم میں تھی جس کا بیان کسی لفظ میں ممکن نہیں۔ میں نے جلدی سے زبیدہ بیگم کے سر کو اپنے کامتے ہوئے ہاتھوں کا سہارا دیا اور ان کے خون سے لت پت چہرے کو دیکھا۔ ان کی آنکھیں آدھی کھلی تھیں اور ان کے منہ سے خون بہہ رہا تھا، لیکن ان کے چہرے پر ابھی بھی ایک عجیب سا سکون اور میری جان بچا لینے کا اطمینان تھا۔ سلمان اپنی ہی ماں پر اتنا بھیانک اور جان لیوا وار کرنے کے بعد ایک لمحے کے لیے پتھر کی طرح سن ہو گیا۔ اس کی نفسیاتی بیماری اور اس پاگل پن کے خول میں اچانک ایک زبردست درار پڑ گئی تھی، کیونکہ اس کے لاشعور میں کہیں نہ کہیں اپنی ماں کے لیے محبت موجود تھی۔ اس کے ہاتھ سے وہ لوہے کا بھاری پائپ چھوٹ کر زمین پر گر گیا اور وہ اپنے دونوں ہاتھوں سے اپنے سر کو پکڑ کر انتہائی خوفناک اور دردناک آواز میں چیخنے لگا۔ وہ پیچھے کی طرف لڑکھڑایا اور دیوار سے ٹکرا کر اپنے بال نوچنے لگا، جیسے اس کے اندر دو مختلف روحیں آپس میں جنگ کر رہی ہوں۔ میں نے اس موقع کا فائدہ اٹھایا اور زبیدہ بیگم کے سر پر اپنا دوپٹہ زور سے باندھ کر ان کا خون روکنے کی کوشش کی، لیکن ان کی حالت انتہائی تشویشناک تھی۔ وہ بہت تیزی سے اپنی زندگی کی بازی ہار رہی تھی۔ انہوں نے انتہائی مشکل سے اپنے خون سے لت پت ہاتھ کو اٹھا کر میرے گال پر رکھا اور ان کی آواز اس قدر مدھم تھی کہ مجھے اپنا کان ان کے ہونٹوں کے قریب کرنا پڑا۔ انہوں نے سسکتے ہوئے اور ٹوٹتی ہوئی سانسوں کے درمیان کہا کہ زارا، میری بچی، مجھے معاف کر دینا۔ میں نے تمہاری زندگی کو عذاب اس لیے بنایا کیونکہ میں مجبور تھی۔ میں اپنے شوہر کی آخری وصیت اور اس گناہ کے بوجھ تلے دبی ہوئی تھی۔ میں تمہیں اس درندے کی خوراک بننے نہیں دے سکتی تھی۔ میں چاہتی تھی کہ تم مجھ سے اور اس گھر سے اتنی نفرت کرو کہ تم خود یہاں سے چلی جاؤ اور تمہاری جان بچ جائے۔ میں نے تمہیں منحوس کہا اور تمہیں بے عزت کہا اور تمہیں بے عزت کیا تاکہ تم اپنا حق مانگنے کے بجائے اپنی جان بچانے کو ترجیح دو۔ مجھے معلوم تھا کہ سلمان کی بیماری لوٹ آئی ہے اور وہ کسی بھی رات تم پر حملہ کر سکتا ہے۔ آج میں نے اپنا فرض پورا کر دیا اور اپنی جان دے کر اس گناہ کا کچھ کفارہ ادا کر دیا جو میں نے عائشہ کے خون کو چھپا کر کیا تھا۔ اب تم فوراً یہاں سے بھاگ جاؤ اور پیچھے مڑ کر مت دیکھنا۔ قانون کے پہرے داروں کو بلاؤ اور اس درندے کو ہمیشہ کے لیے ایسی جگہ پہنچا دو جہاں یہ کسی اور کی بیٹی کا خون نہ پی سکے۔ یہ کہتے ہوئے زبیدہ بیگم کے ہاتھ کی گرفت میرے چہرے پر ڈھیلی پڑ گئی اور ان کی آنکھیں ہمیشہ کے لیے کھلی کی کھلی رہ گئیں اور ان کی روح دردناک اور کربناک زندگی سے آزاد ہو کر پرواز کر گئی۔ میری داڑھیں نکل گئیں اور میں نے اس عورت کی لاش سے لپٹ کر اس قدر گریہ زاری کی کہ تہخانے کی دیواریں بھی رونے لگیں۔ وہ عورت جو میرے لیے ایک ڈائن تھی، وہ دراصل ایک دیوتا تھی جس نے میری خاطر اپنی جان کی قربانی دی تھی۔ ادھر سلمان کی حالت مزید غیر ہو چکی تھی۔ وہ زمین پر لوٹ پوٹ ہو رہا تھا اور اس کے منہ سے جھاگ نکل رہی تھی۔ اس کے اندر کا وہ پاگل پن اور وہ دوسری شخصیت اس صدمے کی تاب نہ لا کر مکمل طور پر اس کے دماغ کو تباہ کر چکی تھی۔ میں نے ہمت کی اور اپنے آنسوؤں کو صاف کرتے ہوئے
زبیدہ بیگم کی لاش کو وہیں چھوڑا اور تیزی سے ان سیڑھیوں کی طرف بھاگی۔ سلمان نے مجھے پکڑنے کے لیے اپنا ہاتھ بڑھایا، لیکن وہ اس قدر نڈھال ہو چکا تھا کہ زمین پر گر پڑا۔ میں اندھا دھند سیڑھیاں چڑھتی ہوئی اوپر کمرے میں آئی اور وہاں موجود اپنے موبائل سے فوراً قانون کے محافظوں کو اس حویلی کا پتہ لکھوا کر مدد کے لیے پکارا۔ چند ہی منٹوں کے اندر قانون کی گاڑیوں کی آوازوں نے اس خاموشی اور ہیبت ناک جنگل جیسی حویلی کو گھیرے میں لے لیا۔ درجنوں پہرے داروں نے حویلی کے دروازے توڑ دیے اور سیدھے اس تہہ خانے میں پہنچے۔ انہوں نے سلمان کو گرفتار کر لیا، جو اس وقت اپنی ماں کی لاش کے پاس بیٹھا بچوں کی طرح رو رہا تھا۔ اس کا دماغی توازن مکمل طور پر کھو چکا تھا۔ وہ پہرے دار اس تہہ خانے سے ملنے والے ثبوتوں، ان خون آلود کپڑوں اور میرے سسر کی اس ڈائری کو دیکھ کر حیران رہ گئے۔ ان تمام ثبوتوں نے عائشہ کے اس پرانے قتل کا راز بھی فاش کر دیا اور زبیدہ بیگم کی اس قربانی کو بھی سچ ثابت کر دیا۔ سلمان کو قانون کی عدالت نے اس کی انتہائی خطرناک ذہنی حالت کے پیش نظر عمر بھر کے لیے ایک انتہائی محفوظ اور سخت ترین پاگل خانے کی کال کوٹھڑی میں قید کرنے کا حکم سنا دیا، جہاں وہ اب اپنی باقی ماندہ زندگی زنجیروں میں جکڑا ہوا گزارے گا، اور میں اس عالی شان حویلی کی وہ تمام دولت، وہ سارا روب اور وہ تمام جائیداد جو زبیدہ بیگم کے نام تھی، اسے ایک یتیم خانے کے نام پر وقف کر کے ہمیشہ کے لیے اس شہر سے دور اپنے والدین کی چھوٹی سی اور پرسکون دنیا میں واپس آ گئی۔ میں آج بھی جب اس تاریک رات اور زبیدہ بیگم کے ان آخری الفاظ کو یاد کرتی ہوں تو میرے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں اور میری آنکھوں سے آنسو بہنے لگتے ہیں۔ مجھے یہ زندگی کا سب سے بڑا اور بھیانک سبق مل گیا تھا کہ انسان کی ظاہری شکل اور اس کے ظاہری رویے پر کبھی مکمل یقین نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ بسا اوقات جو انسان ہمیں پھولوں کی طرح نرم اور محبت کرنے والا نظر آتا ہے، اس کے اندر ایک انتہائی خونخوار درندہ چھپا ہوتا ہے، اور جو انسان ہمیں تانے دیتا ہے اور بظاہر کانٹوں کی طرح چبھتا ہے، وہ دراصل ہماری زندگی کا سب سے بڑا محافظ اور ہماری جان کی ڈھال ہوتا ہے، جو خود تو ساری دنیا کی نفرت سہ لیتا ہے، لیکن ہمیں بچانے کے لیے اپنی جان تک کی بازی لگا دیتا ہے۔ زبیدہ بیگم کی وہ خاموش قربانی اور وہ پرانی ڈائری میری زندگی کے ایسے انمٹ نشان ہیں جنہیں میں مرتے دم تک نہیں بھلا سکوں گی، اور یہی اس خون آلود کہانی کا وہ بھیانک اور سچا انجام تھا جس نے مجھے ظاہری اور باطنی حقیقتوں کے درمیان ایک واضح اور انمٹ لکیر کھینچ کر ہمیشہ کے لیے حقیقت کی پہچان سکھا دی تھی۔